حسن صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی. 27 نشستیں معطل ہو گئی ہیں, یہ ایک بڑا لاس ہوگا, اور کیا دیکھ رہے ہیں, حکومت کیا سوچ رہی ہے اب اس پر, کیا مزید ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو ہے وہ ختم کر دیا, کالعدم قرار دے دیا. اب لارجر بینچ بنے گا جون میں, پھر کیا معاملہ ہوگا. لیکن ایک چیز تو طے ہو گئی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بات کر رہے تھے, الیکشن ایکٹ کی بات کر رہے تھے, کبھی کون سے آئین اور قانون کی باتیں کر رہے تھے, پھر دوسرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اپنے جو ہے وہ آئین کی اپنے مطابق تشریح کر کے انہوں نے فیصلہ سنایا تھا. اور یہ وہی باتیں تھیں کہ جب ایک سیاسی جماعت چاہے وہ کسی دوسری ممبران اسمبلی جوائن کرنے کے بعد جب ایک سیاسی جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر ان کی سیٹیں کیسے کسی دوسری پارٹی کو دی جا سکتی. یہ وہ سوالات تھے جس پر کئی روز سے جو ہے بحث کی جا رہی تھی. جب الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تو سب سے اچھی بات یہ دیکھنے کو ملی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے ایک مثبت فیصلہ لیا اور فوری طور پر ڈائریکشن پر عمل درآمد کیا. انہوں نے جو رولنگ دی اس کے باقاعدہ جو ہے وہ میٹنگ منٹس بھی جاری ہو چکے ہیں, باقاعدہ انہوں نے سائن بھی کر دیے ہیں. اس کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو فیصلہ 6 مئی کو آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس کی روشنی میں یہ ڈائریکشن دے رہا ہوں, رولنگ انہوں نے پاس کی ہے. اس کے مطابق اگر دیکھیں تو 24 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اور 3 جو ہیں وہ اقلیتی نشستیں ہیں. پہلے میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں کہ معطل ہونے والے وہ کون سے اراکین اسمبلی ہوں گے. طارق مسیح گل, وسیم انجم اور بسرو جی شامل ہیں جن کی جو ہے وہ معطلی کے باقاعدہ رولنگ دے دی گئی ہے. پھر اسی طرح مقصودہ بی بی, روبینہ نذیر, سلمہ زاہد, کمل نعمان, زیبا غفور, سعیدہ سمرین, شہر بانو, آمنہ پروین, سعیدہ سمیر احمد, عظمیٰ بٹ, پھر اسی طرح افشا حسین, شگفتہ فیصل, نسرین ریاض, ساجدہ نوید, فرزانہ عباس, ماریہ طلال, تاشین فواد, عابدہ بشیر, سعدیہ مظفر, فائزہ مومنہ, عامرہ خان, سعدیہ طار, راحت افزا, رخسانہ شامل ہیں. اور سمیرہ احمد کا تعلق آئی پی پی سے, استحکام پاکستان پارٹی سے, ان کی بھی مقصود جو معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. روبینہ نذیر اور اقلیتی رکن بسرور جی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور سمیرہ سمرین جو ہے ان کا تعلق مسلم لیگ قاف سے ہے. یہ اتحادی جماعتیں جو ہے وہ الگ ہوگی. دیکھیں, فیصلہ آ گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن آ گئی, اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ رولنگ دے دی. اب معاملہ یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا, معاملہ تو اس سے آگے بڑھے گا کہ قومی اسمبلی نے بھی اب اس پر ڈائریکشن پر عمل درآمد کرنا ہے, لیکن وہ ابھی تک نہیں کیا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر جو قانون کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ بریفنگ دی ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر کوئی ڈی نوٹیفیکیشن نہیں کرتا اس ٹائم تک معاملات کو لٹکایا جائے. جب ایک طرف اسپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ خود ایکسپرٹ ہے, ماہر ہیں قانون کے, اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے تمام جائزہ لینے کے بعد ایک مثبت اور بڑا فیصلہ لیا اور قدم اٹھایا, اور چاہے ان کی پارٹی جو بھی ہو, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ڈائریکشن آگے امپلیمنٹ کیا تو پھر قومی اسمبلی کو بھی کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اب جو سادہ اکثریت کی بات ہوگی قومی اسمبلی میں, وہاں پر سب سے بڑی جماعت پھر کون سی ہوگی؟ سنی اتحاد کونسل. اگر ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں, لگ بھگ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ان کو ملنی چاہیے اور ملیں گی, تو پھر جو یہ معاملہ بن رہے تھے کہ ہماری پوزیشن بڑی سٹرونگ تھی, سب سے بڑی وہاں پر سنی اتحاد کونسل ہوگی, پھر وہاں پر کوئی ترامیم لانا, جو میں پہلے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جب اعظم نذیر طارق صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس وجہ سے معاملات کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ معاملہ ہم ترمیم کرنے جائیں گے, آپ روز کو فی الحال ترمیم ہونے سے روک دیا جائے. تو وہ پھر معاملہ کہاں گئے؟ وہ جو انہوں نے ایک قسم کی لالی پاپ رکھی تھی اور روز کو روکا تھا, تو وہ کون سی ترمیم لے کر آئیں گے جب ان کی پوزیشن وہاں پر نہیں ہوگی, 2/3 پوزیشن نہیں ہوگی, 2/3 تو ان کے پاس نہیں ہوگی. اور پھر دوسرا ان کی وہ معاملات بھی ان کے لیے جو ہے وہ چیلنج بن جائیں گے. یہ ایک تو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو اب جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور وہاں پر ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت میں, بجائے کہ یہ باہر نکلیں, روڈوں پر جائیں, جلسے جلوس کریں, ریلیاں کریں, کوئی گرفتار ہو جائے, کوئی رک جائے, کوئی باہر آ جائے. ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اب اپنا کیس وہاں پر رکھنا چاہیے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. ادروائز پھر کیا ہوگا؟ اگر یہی سڑکوں پر جائیں گے تو حکومت تو فائدہ اٹھاتی چلی جائے گی. یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا, یہ جب یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ حل ہوگا, چاہے عدالت نے یہ بات کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ جنہوں نے ووٹ دے دیا سینٹ کا وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن
جب یہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملے گی معاملہ پھر سینٹ کا اٹھے گا کہ کیا سینٹ میں کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ان مخصوص نشستوں نے ان لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے تو ان کی پوزیشن کہاں ہوگی. اور پھر دوسری چیز معاملہ پھر یہاں بھی نہیں رکے گا, معاملہ پھر چیئرمین سینٹ تک بھی جا سکتا ہے, وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد آ سکتی ہے, اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک اعتماد آ سکتی ہے, پھر معاملہ ایک گمبھیر سچویشن بنتا چلا جائے گا. وہی معاملہ جو ہم اتنے روز سے یہ معاملات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک آپ آئینی بحران پیدا کر رہے ہیں. پہلے ہی آپ وہ فیصلے لیں جو قانون اور آئین کے مطابق ہو, جو قانون اور آئین کی منشا کے مطابق ہو. آپ عوام کے معاملات کو آپ ایک کسی سیاسی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن فیصلہ نہ کرے, وہ فیصلہ کرے جو ریالٹی پر مبنی ہے. ان کے فیصلے عدالت نے منٹ میں اڑا دیا. انہوں نے کہا یہ کون سا فیصلہ ہے کہ ایک جماعت جس کو سنی اتحاد کونسل کو جو کہ ملنی چاہیے نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ ان کی کیسے جو ہے وہ الیکشن کمیشن ان کو دے سکتا ہے. یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور پاکستان پر اتنا خوفناک قسم کا سوال کھڑا ہو گیا کہ جو ختم نہیں ہوگا. اب یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان خاموش بیٹھا ہے, ڈائریکشن آ گئی, اس کو تو فوری طور پہ چاہیے تھا کہ اس کا فیصلہ سناتا اور لکھتے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. میں فوری طور پر ان افراد کو جو مخصوص نشستوں پہ گئے, جس طرح 27 قومی اسمبلی نے کیا, لگ بھگ کوئی اسی طرح اگر دیکھا 23 وفاق سے بھی بنتے ہیں, ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں, ان کو بھی کر دینا چاہیے تھا. قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی کر دینا چاہیے تھا. معاملات قومی اسمبلی کے لٹکانے کی ایک سازش کی جائے گی, معاملات کو لٹکایا جائے گا, پھر ایک نیا آئینی بحران شروع ہوگا, پھر ایک نئی بحث شروع ہوگی. معاملات کو جو ہے لٹکانے کی کوشش کی گئی. بالکل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بالکل حسن صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے.